اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنی عوام کو کہا کہ میں 3 سوال ڈالتا ہوں اور جو شخص بھی میرے ان 3 سوالوں کا جواب دے گا میں اس کو آدھی بادشاہی دوں گا۔ تو ہر شخص یہ کوشش کر رہا تھا کہ یہ سوال میں حل کروں تاکہ ہو سکتا ہے یہ آدھی بادشاہی مجھے مل جائے۔ سوال یہ تھے دوستو، بادشاہ نے کہا خوبصورت سے خوبصورت چیز کون سی ہے اور زمین و آسمان کا درمیانی جگہ کون سی ہے، یعنی کہ وسط۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ دنیا میں میٹھی سی میٹھی چیز کون سی ہے۔ تو بادشاہ نے ایک وزیر کی طرف انگلی کی کہ تو یہ مجھے ان تینوں سوالوں کا تو ہی جواب دے گا، میں نے عوام سے جو لینے ہیں لیکن یہ سوال کا جواب اتنے دن کی تجھے مہلت ہے اور یہ سوال کے مجھے جواب چاہیے تینوں کے۔ تو وہ وزیر کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ زمین کے درمیان کون سا حصہ ہے، میٹھی سی میٹھی چیز کون ہے، طاقتور سے طاقتور چیز کون سی ہے اور پیاری سی پیاری چیز کون سی ہے۔ تو وزیر گھر چلا گیا اور گھر جا کے اس نے الٹی چارپائی ڈال کے سو گیا۔ جب اس کی بیوی اس کے پاس آئی کہ کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز لے آؤں، اس نے کہا نہیں کھانے کے لیے نہیں، بس اب میری موت آ چکی ہے۔ بادشاہ نے میرے اوپر کوئی 3-4 سوال ڈالے ہیں جن کا مجھے کوئی علم بھی نہیں ہے اور تاریخ بھی بالکل نزدیک کی دی ہے، سوال اگر میں نے حل نہ کیے میرا سر قلم ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا اگر سوال حل ہو گئے، وزیر زادی نے کہا، اس نے کہا پھر وہ مجھے آدھی بادشاہی دے گا، لیکن میرے سے جو حل نہیں ہونے 3 سوال تھے اور جب میں دروازے سے نکلنے لگا اس نے ایک سوال اور بھی ڈال دیا کہ طاقتور سے طاقتور چیز کون سی ہے۔ میرے سے وہ 3 نہیں حل ہوتے، اس نے ایک اور بڑھا کے 4 کر دیے۔ تو اس کی وزیر کی جو بیٹی تھی یہ بادشاہ کی بیٹی کی سہیلی تھی، تو کچھ دن یہ بادشاہ کے محل میں نہیں گئی بادشاہزادی سے ملنے کے لیے۔ تو بادشاہزادی نے اپنی سہیلیوں کو کہا کہ میری ساری سہیلیاں آتی ہیں، فلاں وزیر کی بیٹی کیوں نہیں آ رہی، جاؤ اس سے پتہ کرو بیمار تو نہیں ہے، کہیں خیریت تو ہے، خیریت اس کی پتہ کرو۔ جب اس کے پاس گئی تو اس وزیر زادی نے کہا کہ میرے ابو پہ بادشاہ سلامت نے کوئی سوال ڈالے ہیں تو ان کا میرے ابو کے پاس جواب نہیں ہے، اور جو ہے نا لہٰذا میرے ابو کے چند دن ہے، اس کے بعد میرے ابو کا سر قلم ہو جائے گا۔ تو وہ جو سہیلیاں گئی تھیں وہ یہ سوال لے کر آ گئیں واپس بادشاہزادی کے پاس کہ بادشاہزادی وزیر زادی تو نہیں آئی وزیر کی بیٹی، لیکن اس نے یہ کہا کہ میں بادشاہ سلامت نے کوئی 4 سوال ڈالے ہیں جس کا مجھ سے کوئی نہیں حل ہونے کا کوئی طریقہ نہیں مل رہا، میرا ابو پریشان ہے اور وہ الٹی چارپائی پہ سویا پڑا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، دن بدن اپنے آپ کو دل کو یہ بات لگاتا ہے، اس نے ذہنی ٹینشن لی ہوئی ہے، جیسے آج کل مہنگائی کے دور میں لوگوں نے ذہنی ٹینشن لی ہوئی ہے۔ تو دوستو بادشاہزادی نے ایک سہیلی کو بھیجا کہ جس دن تیرے ابو نے جانا ہو اس سے 1 دن پہلے آ کے تیرا ابو میرے پاس آ جائے، میں اس کو ان سوالوں کے جواب دے دوں گی۔ تو جیسے ہی دن مقرر آیا 1 دن پہلے وزیر زادی اپنے باپ کے ساتھ بادشاہزادی کے پاس گئی محل میں، تو اس نے بادشاہزادی نے کہا کہ وزیر تو یہ بتا کہ میرے پپا نے کیا کیا سوال آپ کے اوپر ڈالے ہیں۔ اس نے کہا سب سے خوبصورت چیز کیا ہے؟ اس نے کہا سوال نمبر 1 یہ ہے، سوال نمبر 2 یہ ہے کہ زمین و آسمان کا درمیانی حصہ کون سا ہے، یعنی کہ وسط کون سا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا خوبصورت سے خوبصورت چیز کون سی ہے؟ جب میں باہر نکلنے لگا دروازے سے محل سے تو بادشاہ نے کہا کہ طاقتور سے طاقتور چیز کا بھی مجھے جواب دینا، میں اس مسئلے میں بہت پریشان ہوں، بادشاہزادی پلیز کوئی میری مہربانی کریں ورنہ صبح میری تاریخ ہے اور مجھے تو سوالوں کے جواب آتے نہیں اور بادشاہ نے میرا سر قلم کرنا ہے۔ بادشاہزادی ہنس پڑی، اس نے وزیر کو کہا پریشان نہ ہو، جب وہ تجھ سے سوال ڈالے گا کہ خوبصورت سے خوبصورت چیز کون سی ہے تو نے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارش ہے۔ جب بارش ہو جائے درختوں پہ، پتوں پہ، فصلوں پہ، زمین پہ، بلڈنگ پہ، گاڑی پہ، جس چیز پہ بھی ہو جائے تو وہ دھل جاتی ہیں اور وہ علاقہ سرسبز ہو جاتا ہے اور بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت چیز ہے، یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس نے کہا اگر مجھ سے
وہ پوچھے کہ زمین کا درمیانی حصہ، تو جہاں تو بادشاہ زادی نے کہا جہاں تو کھڑا ہونا وہاں تو اپنے انگلی کا نشانہ کر کے زمین پہ انگلی رکھ دے کہ یہ زمین کا درمیانی حصہ ہے۔ تو وزیر نے کہا اگر وہ مجھے کہے تجھے کیسے پتہ ہے؟ تو بادشاہ زادی نے کہا کہ میرے باپ کے پاس نہ اتنی پیمائش ہے اور نہ وہ یہ خداوند کریم کی یہ زمین کو پیمائش کر سکتا ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے بادشاہ زادی، یہ بھی میں کہہ دوں گا۔ اب اس نے بتا میٹھی سے میٹھی چیز کیا ہے؟ تو وزیر زادی کنواری تھی، تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ وزیر جب وہ یہ سوال ڈالے میرا ابو تیرے اوپر کہ میٹھی سے اس کو کہے کہ میاں بیوی کا پیار، تو وہ کہے گا کہ یہ کیسے، تو وہ اس کا پھر حال آپ کو میں بتا دوں گی بعد میں۔ اور جب وہ کہے کہ طاقتور سے طاقتور چیز کیا ہے، تو نے کہنا ہے کہ گھوڑا۔ تو رات گزر گئی، صبح کو جو ہے نا وزیر کی پیشی تھی، بادشاہ نے بلایا اور بادشاہ نے سوال کیا وزیر مجھے پہلے سوال کا جواب دے کہ خوبصورت سے خوبصورت چیز کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بارش ہے۔ بادشاہ نے کہا ویری گڈ شاٹ۔ اس نے کہا اچھا زمین آسمان کا درمیان کیا ہے؟ تو جہاں وزیر کھڑا تھا وہاں جھک کے زمین پہ انگلی رکھ کے کہتا ہے بادشاہ سلامت، یہ زمین کا درمیانی حصہ ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، وہ کہا ویری گڈ شاٹ۔ تیسری مرتبہ بادشاہ نے کہا کہ اچھا تو مجھے یہ بتا کہ میٹھی سی میٹھی چیز کیا ہے دنیا میں، زمین پہ؟ تو اس نے کہا میاں بیوی کا پیار۔ تو بادشاہ بڑا ہنسا، کیونکہ اس کی تو 7 شادیاں تھیں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ بھی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، یہ جواب بھی آپ نے بالکل صحیح دیا۔ اب تو مجھے یہ بتا کہ طاقتور سے طاقتور چیز کیا ہے؟ تو وزیر نے جب 3 سوال حل کر لیے، اس لیے اس کے جسم میں جان آ گئی اور اس کے چہرے پہ رونق آ گیا، وزیر دلیر ہو گیا اور بادشاہ گھبراتا گیا۔ اس نے کہا جی گھوڑا۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا طاقتور سے طاقتور چیز گھوڑا ہے؟ اس نے کہا جی۔ اس نے کہا بادشاہ نے تلوار نکالی اور اس کو فوراً کہا کہ یہ سوال تو نے حل نہیں کیے، یہ تو بتا کہ یہ سوال تجھے کس نے حل کر کے دیے؟ تو وزیر نے یہ بات تھوڑی دیر چھپائی، تو اس نے جلاد کو کہہ دیا کہ جا اس کا سر قلم کر۔ تو جب وزیر کو لے جایا جا رہا تھا تو وزیر نے وہ جلاد نے کہا کہ ابھی بتا دے، بادشاہ بڑا رحم دل آدمی ہے، آپ کو چھوڑ دے گا۔ اس نے کہا چل مجھے سر قلم نہ کر اور میں بتاتا ہوں۔ بادشاہ کے پاس آ گیا جلاد، اس نے کہا جی یہ بتاتا ہے آپ کو جو بات بھی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ہاں تجھے یہ سوالوں کے حل کس نے بتایا؟ اس نے کہا جی تیری بیٹی نے۔ اس نے کہا میری بیٹی نے؟ تو وزیر ہو کے میرے گھر کا تو بڑا سخت پردہ ہے، تو کیسے میں میرے گھر گیا؟ اس نے کہا جی میری بچی آپ کی بیٹی کی سہیلی ہے اور ہم پریشان تھے تو اسی میں اس نے ہماری ہیلپ کی اور یہ سارے ہوا۔ بادشاہ جیسے ہی غصے میں تھا، تیش میں تھا، تلوار ہاتھ میں تھی، سیدھا گھر گیا۔ گھر جا کے بیٹی کو کیا کہتا ہے کہ وزیر کو یہ سوالوں کے مسئلے حل تو نے بتائے تھے؟ اس نے کہا جی پاپا میں نے بتائے تھے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا پاپا وہ خالق کائنات کی مخلوق ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ میں مولا علی مشکل کشا علی کی تسبیح پڑھتی ہوں۔ جب میں مولا علی مشکل کشا علی کی تسبیح پڑھتی ہوں یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ، تو میرے دل میں رحم ہے۔ میں ہر انسان، ہر درند، ہر پرند، ہر چرند کو میں یہ نہیں چاہتی کہ کیڑی کے اوپر میرا پاؤں آ جائے یا مکوڑے کے اوپر میرا پاؤں آ جائے یا کسی چیز کو میں ماروں یا کسی جانور کو میں غصے سے ماروں۔ اس لیے میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کرتی ہوں۔ اس نے کہا اچھا تجھے یہ بتا، تجھے یہ کیوں، یہ کس نے بتایا یہ سوال؟ اس نے کہا پاپا میں نے خود حل کیے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہوا ہے، میں مولا علی مشکل کشا علی کی تسبیح پڑھتی ہوں۔ ہر بات پہ وہ بادشاہزادی مولا علی مشکل کشا علی کا نام لیتی تھی۔ بادشاہ نے کہا یہ بتا یہ خوبصورت سے خوبصورت چیز۔ اس نے کہا پاپا جب میں محل پہ کھڑی ہوتی ہوں میں دیکھتی ہوں اپنی اس کو، تو خشک علاقہ ہوتا ہے، گھروں کے چھتیں، گھروں کے دروازے، بازار گردہ مٹی سے بھری پڑی ہوتا ہے۔ جس دن بارش ہوتی ہے میں محل پہ چڑھتی ہوں، درخت خوبصورت ہوتے ہیں، سڑکیں دھلی ہوئی ہوتی ہیں اور جو ہے نا مکانوں کی چھتیں دھلی ہوتی ہیں، بہت خوبصورت نظارہ نظر آتا ہے۔ تو سب سے خوبصورت چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس نے کہا اچھا تو یہ بتا زمین آسمان کا درمیان۔ اس نے کہا پاپا یہ میں نے جب مولا علی مشکل کشا علی کی یہ تسبیح پڑھی نا، تو یہ زمین و آسمان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کے بعد جناب حضرت علی علیہ السلام کا اس پہ کنٹرول ہے۔ اور آج کل
جناب حضرت امام مہدی آخر الزمان اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اس کا بیٹا کنٹرول کرتا ہے. تو پپا یہ زمین جہاں بھی انگلی رکھ لو یہ زمین کا وہی وسط ہوتا ہے, کوئی اس زمین کی پیمائش نہیں کر سکتا سوائے محمد و آل محمد کے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اس نے کہا بیٹا یہ سوال بھی آپ کا ٹھیک ہے, اچھا آپ تو یہ بتا کہ تو جو ہے نا کنواری ہے تو تجھے یہ کیسے پتا کہ میٹھی سے میٹھی چیز جو ہے نا میاں بیوی کا رشتہ ہے. اس نے کہا پپا میں نے کبوتر رکھے ہوئے ہیں, میں کبوتروں کو جب دانہ ڈالتی ہوں تو وہ جو کبوتر ہے وہ دانہ دیکھتا ہے تو وہ غرگٹوں ایسے گھومتا بھی ہے جیسے ایک مرد بغیرت جو ہے نا اپنی بیوی کے ارد گرد گھومتا ہے, اور وہ جو ہے نا وہ اس دانے کی طرف کبوتری کو اشارہ کرتا ہے. کبوتر خود نہیں کھاتا, اس کبوتری کو کھانے کے لیے بتاتا ہے کہ یہاں دانا پڑے آ کے دانا اٹھا لے. اس لیے پپا میں دیکھتی ہوں کہ یہ کبوتر نر ہے اور کبوتری مادہ ہے, اس لیے میاں بیوی کا پیار جو ہے نا یہ دنیا میں سب سے افضل ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ کبوتر نے پہلے کھا لیا ہو اور کھانے کے بعد وہ اپنے گھونسلے میں چلا گیا ہو یا اپنی گوڈک میں چلا گیا ہو, وہ پہلے ہی کبوتری کو بتاتا ہے کہ یہاں دانے پڑے. اس نے کہا چلو یہ سوال بھی تیرا حل ہو گیا, اب تو مجھے یہ بتا کہ طاقتور سے طاقتور چیز. اس نے کہا ابو جی یہ گھوڑا ہے. اس نے کہا یہ تجھے کیسے پتا کہ گھوڑا ہے, تو سارا دن اپنے محل میں ہوتی ہے. اس نے کہا پپا میرے اس کے نیچے بیل بھی گزرتے ہیں, ویڑے بھی گزرتے ہیں طاقتور, بھینسیں بھی گزرتے ہیں محل کے نیچے جو سڑک ہے, اور ہاتھی بھی گزرتے ہیں, اونٹ بھی گزرتے ہیں, بڑی بڑی طاقتور چیزیں گزرتی ہیں, لیکن میرا محل نہیں ہلتا. جب یہ گھوڑا آتا ہے اور اس کے سم زمین پہ لگتے ہیں کیونکہ یہ حسین بادشاہ کی شبیہ ہے, یہ مرتجز کی شبیہ ہے بابا جی. یہ جب زمین پہ پاؤں رکھتی ہے تو اس کی خدا کی قدرت سے زمین ایسے ہلتی ہے. مجھے پتہ چلتا ہے کہ کوئی طاقتور چیز زمین پہ چل رہی ہے. جب میں جھانک کے دیکھتی ہوں تو یہ گھوڑا ہوتا ہے. تو بادشاہ نے کہا تیرا سوال بالکل ٹھیک ہے, اب میں تجھے قتل نہیں کرتا اس لیے کہ تو نے مجھے سارے سوالوں کے جواب صحیح دیے. اور واپس اپنے محل میں گیا اور وزیر کو بڑے انعام کرام دے کے کہتا ہے کہ یہ آدھی جو ہے نا حکومت میں نے آپ کو دے دی ہے, اس کا بادشاہ اب تو ہوگا. بشیر حسین بلوچ, فیصل آباد, پاکستان. 0314 72 14 5 72.